اب آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوال ہو تو آپ کر لیجئے. یہ جو رشتے ذکر ہوئے ہیں نا، ان میں چچا اور ماموں کا ذکر نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن دوسری جگہوں سے پتہ چلتا ہے کہ چچا اور ماموں بھی محرم ہیں، ٹھیک ہے، احادیث سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے. تو جس طرح اپنے بھائی ہیں نا، اسی طرح باپ اور ماں کے بھائی جو ہیں وہ بھی محرم ہیں، ان کے سامنے بھی انسان زینت میں آ سکتا ہے. اسی طرح رضاعت کے رشتے جو ہیں، رضائی باپ یا رضائی بھائی یا رضائی بیٹا، وہ بھی نسب کے رشتوں کی طرح ہیں. حدیث میں آتا ہے یحرم من الرضاعۃ ما یحرم من النسب، جو چیزیں نسب کے ذریعے حرام ہوتی ہیں وہ رضاعت کے ذریعے بھی ہوتی ہیں. اسی طرح مساہرت کے رشتوں میں، یعنی سسرالی رشتوں میں مساہرت ہوتا ہے نا، شادی کے بعد جو رشتے قائم ہوتے ہیں، اس میں پھر داماد بھی آتا ہے، یعنی بیٹی کا شوہر نہیں، شوہروں کے بھائی بھی نہیں آتے، شوہروں کے بھتیجے بھی نہیں آتے، کیونکہ ان کے بارے میں خاص طور پر سوال کیا گیا تھا سسرالی رشتوں کے بارے میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحم والموت. ہم جو ہے وہ صرف دیور کے لیے نہیں ہوتا، ہم جو ہا میم واو جو ہے وہ دیور کے بچے یا ایسے رشتے جو سسرال کے اس میں آتے ہیں، نند کے بچے وغیرہ بھی اس میں آ جاتے ہیں، ان کے سامنے زینت نہیں ظاہر کی جا سکتی. اس میں میں نے آج اس کو کافی تفصیل سے دیکھا کہ بعض کے خیال میں جیسے اپنے ماموں حرمت کے رشتوں میں آتے ہیں، اسی طرح شوہر کے ماموں یا ماں کے ماموں جو ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر گھر کے اندر جیسے اگر دیور ہے یا دیور کے بچے ہیں یا ان کے شوہر کے بھتیجے بھانجے وغیرہ ہیں تو ان کے لیے پھر کیا کرنا ہوگا. اس میں آپ دیکھیے کہ 3 طرح کے لباس ہوتے ہیں. ایک لباس وہ ہے کہ جو آپ جسم کو ڈھانکنے کے لیے پہنتے ہیں. پھر یہ جو خمار ہے یہ گھر کے اندر پہنا جاتا ہے. جلباب خالصتاً گھر کے باہر کا لباس ہے. جلباب کیا ہے؟ جب آپ گھر سے باہر نکلے اس وقت آپ اپنے اوپر بڑی چادر اوڑھ کر ایک مخصوص ڈریس میں باہر جائیں، گھر کے ڈریس میں باہر نہ نکلیں. اب ایسے رشتہ دار جو گھر کے اندر بعض اوقات رہ رہے ہوتے ہیں یا رشتہ دار ہوتے نامحرم ہیں لیکن آ جاتے ہیں، تو ان کے سامنے زینت تو نہیں ظاہر کی جا سکتی، لیکن ان کے سامنے اس طرح کا بھی حجاب نہیں ہوگا جو آپ بازار میں جاتے وقت کریں گے. مثلاً آپ نے گھر کا ایسا دوپٹہ جس میں بہت اوپر لشکارے وغیرہ نہیں ہے، سادی چادر ہے، تو اگر آپ نے اس کو پہن لیا اور آپ کے جسم کی زینت اور سینہ وغیرہ اور یہ ساری بال اور یہ زیورات یہ اگر چھپے ہوئے اور میک اپ چھپا ہوا ہے تو اس میں حرج نہیں ہے. اگر سورۃ نور کے آخر میں آئے گا کہ تم پر حرج نہیں اگر تم اکٹھے کھاؤ یا الگ الگ کھاؤ. لیکن چاہے باہر ہو یا اندر ہو، جہاں نکاح ہو سکتا ہے وہاں پر ظاہری اور باطنی حدود ہے. ظاہری حدود تو بتا دی گئی کہ کیا چیزیں ہیں کہ ظاہری زینت کو چھپا کے رکھنا ہے، لیکن جو نگاہوں کی حیا ہے اور گفتگو کی حیا ہے کہ بات کرتے وقت انسان کے کہے ایسے نہ ہو یا ایسی باتیں نہ ہو یا ان کے ساتھ تخلیہ نہ ہو، کیونکہ عورت اور مرد کو اکیلے کسی ایک جگہ پر رہنے سے بھی منع کیا گیا ہے. جو بھی عورت کا محرم نہیں ہے وہ عورت کے ساتھ اکیلے نہیں رہ سکتا، اس کے ساتھ اکیلے ٹریول نہیں کرے، ایک گھر میں نہ رہے، ایک کمرے میں نہ رہے، تنہائی میں نہ رہے، تنہائی میں گفتگو بھی نہ کرے اس سے، جیسے ٹیلی فون پر بلا ضرورت کسی مرد سے، چاہے وہ رشتہ دار ہو یا غیر رشتہ دار، اگر وہ نامحرم ہے تو اس سے طویل گفتگو کی ضرورت نہیں، صرف ضرورت کی بات ہو. میرے ساتھ پچھلے دن یہ ہوا کہ میں اسکائپ پر مجھے کسی نے میسج بھیجا، اس کا نام تھا ضیاء ہاشمی. ضیاء ہاشمی میرے بھائی کا نام بھی، تو میں نے سمجھا بھائی نے مجھے میسج بھیجا، میں نے اس کو ایڈ کر لیا. تو اس کے بعد اگلے دن میں جب بیٹھی اپنے کمپیوٹر پہ کام کرنے کے لیے تو اس کا میسج آیا کہ السلام علیکم. تو میں نے بھی آگے سے سلام اور اسمائلی بھی ڈال دی. اچھا، تو اس نے کہا may I talk to you؟ تو میں نے کہا why not. جب کال ملائی تو اس نے کہا السلام علیکم. کہا یہ کس کی آواز ہے؟ تو میرا بیٹا پاس ہی کھڑا تھا تو وہ بھی ایسے دیکھ لگا، تو السلام علیکم السلام. میں نے کوئی جواب نہیں دی تو میں نے کال بند کر دی. تو پھر میسج میں نے لکھا کہ I do not talk to unknown men. I thought this is my brother. تو اس کے بعد اس نے کہا سوری. نہ اس نے مجھے کچھ کہا نہ میں نے اسے کہا. تو بعض اوقات ایسے بھی ہو جاتا ہے، چونکہ میری کیسٹ وغیرہ بھی بہت سے لوگ سنتے رہتے ہیں،
تو جب بھی کوئی مرد مجھ سے بات کرنا چاہتا ہے تو میں عام طور پہ یہی کہتی ہوں کہ آپ میرے شوہر سے بات کر لیں. آپ کو کوئی مسئلہ معلوم کرنا ہے آپ ان سے کریں, آپ کسی لوکل کسی اسکالر سے پوچھ لیں. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات ایک خیر کی بات سے سلسلہ شروع ہوتا ہے اور وہ غلط رستوں پہ انسان جا پڑتا ہے, تو بہتر ہے وہیں سے دروازہ بند ہو جائے. ہاں اب یہ ہے کہ اسلام نے یہ نہیں کہا کہ اگر عورت نے حجاب کر لیا ہے تو وہ خرید و فروخت کے لیے نہیں جا سکتی, یا اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے, یا یہ کہ وہ مردوں سے بائیک آؤٹ کر دے گی. یا مردوں کا بائیک آؤٹ کرنا مقصود نہیں ہے, لیکن مرد اور عورت کے درمیان ایک ایسا حجاب ہونا ضروری ہے کہ جس سے خرابیاں نہ پھیلیں, جو حجاب کا اصل مطلوب اور مقصود ہے. ضرورت پڑنے پر تو گفتگو کی جائے گی, لیکن ایک مرد سے چیٹنگ کرنا, چاہے وائس چیٹنگ ہو چاہے ویسے چیٹنگ ہو, اس کی ضرورت نہیں بنتی, کیونکہ اس میں خرابیوں کا اندیشہ ہے, کیونکہ تنہائی ہے یہاں. جیسے عورت مرد کے ساتھ اکیلے نہیں بیٹھ سکتی, اسی طرح اکیلے میں باتیں بھی نہ کرے. جب آپ ٹیلی فون پر کسی آدمی سے لمبی باتیں کیے جا رہے ہیں, دوسری طرف آدمی اور اس طرف آپ ہیں, اور آپ کی بات کوئی اور نہیں سن رہا, نہ ادھر سے کوئی سن رہا ہے, تو ایک طرح سے آپ تنہائی میں ہی بات کر رہے ہیں, آپ تنہا ہیں ایک طرح سے, اور اس میں لازماً پر خرابی کا اندیشہ ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح یعنی کہ خصوصی طور پر اگر کوئی ضرورت نہیں ہے, اس کی کوئی مقصد ہی نہیں. اسی طرح یہ ہے کہ خصوصاً جب فتنے کا اندیشہ ہو تو اس میں انسان کو اور بھی زیادہ محتاط ہونا چاہیے. عام دنوں میں آپ ہر جگہ چلے جاتے ہیں, لیکن جب کوئی وائرس پھیلا ہوا ہو تو پھر کیا کرتے ہیں؟ پریکاشن زیادہ لیتے ہیں, زیادہ محتاط ہو جاتے ہیں. پردہ جو ہے یہ صرف کسی ظاہری اٹائر کا نام نہیں ہے. پردہ دراصل ایک مخصوص کلچر ہے, اس کی ایک روح ہے, ایک اس کی اسپرٹ ہے. اور وہ کیا ہے کہ مردوں اور عورتوں کے درمیان ایک ایسی رکاوٹ رہے کہ جس میں خرابی کا اندیشہ نہ ہو, جس میں دونوں اپنی اپنی حدود کے اندر رہیں. ضرورت کے وقت وہ ایک دوسرے سے انٹریکٹ کر سکتے ہیں, بات کر سکتے ہیں, خرید و فروخت کر سکتے ہیں, لین دین کر سکتے ہیں, ایک دوسرے سے کوئی مشورے کا لینا دینا, تعلیم سیکھنا سکھانے کا کام بھی ہو سکتا ہے. لیکن بلا ضرورت, بلا مقصد عورت اور مرد کا تعلق یا اختلاط یہ دونوں ہی کے حق میں نقصان دہ ہے, دونوں ہی کے لیے پریشانی کا باعث ہوتا ہے, اور بعض اوقات صرف ان دو افراد کے لیے نہیں, ان دونوں کے خاندانوں کے لیے بھی مشکلات کا باعث بنتا ہے. اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو حدود ہمارے لیے رکھی ہیں ان کی پابندی ہمارے ہی فائدے میں ہے. بہنوئی کے سامنے بھی زینت نہیں ظاہر کی جائے گی, حتی الوسع بچنے کی کوشش کریں. بہنوئی محرم نہیں ہے. ان کا سوال ہے کہ سرونٹس جو گھر میں ہوتے ہیں جیسے سویپرز ہیں, کوکس ہیں, یہ سارے آپ رکھ سکتے ہیں, لیکن ان کے ساتھ اکیلے کچن میں نہ کھڑے ہوں. اور خصوصی طور پر یہ کہ ایسے رکھنے کی کوشش کریں کہ جن کو کام تو آتا ہو, انہیں کام سے غرض ہو, آپ سے نہ ہو. اور یہ ہے کہ کام سے کام رکھیں اور ان کے سامنے زینت میں نہ جائیں کہ آپ نے زیور پہنا ہوا ہے, اچھے کپڑے پہنے, خوشبو پہنی ہوئی ہے, اور آپ گلے میں دوپٹہ ڈال کے آپ ان کے سامنے ہیں. خاص طور پر آپ دیکھیں کہ جو ایسے مرد کام کرتے ہیں ان کی بیویاں یا ان کے جو گھر ہیں وہ اگر کہیں اور ہیں, تو وہ اگر بیگم صاحبہ کو روز اتنی زینت میں دیکھیں گے تو آخر وہ انسان ہیں, مرد ہیں. اور کئی ایسے واقعات بھی آپ نے سنے ہوں گے کہ جس میں بعض اوقات لمٹس کراس ہوئی, عورتوں ہی کو الٹیمیٹلی نقصان ہوتا ہے. کبھی آپ نے سوچا کہ عورت کے اوپر یہ پابندی کیوں لگائی گئی ہے؟ مردوں کو تو بس دو باتیں کہی گئی کہ اپنی نگاہ جھکائیں اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں. عورتوں کو اس کے ساتھ مزید باتیں بھی کہی گئی. مرد زیادہ سے زیادہ بھی کپڑوں میں زینت لائیں تو کیا لائیں گے؟ میک اپ تو انہوں نے کرنا نہیں, زیور انہوں نے پہننا نہیں, پھر وہ کس چیز کو چھپائیں گے؟ تو چلیے فیشن وغیرہ کر بھی لیا تو بہرحال مرد مرد ہیں, عورتیں عورتیں ہیں, دونوں کی نوعیت فرق ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ نے اتارا ہے حکم, اللہ نے ہی یہ فرق رکھا ہے, تو ہمیں بھی ماننا ہے اس کو. وہ ایک اور لیئر جو ہے وہ پروٹیکشن ہوتی ہے. ان کا سوال یہ ہے کہ محرم رشتہ داروں کے سامنے زینت کس حد تک کہاں نمایاں ہوگی. سب سے پہلے جیسے آپ دیکھیے کہ شوہر کا ذکر ہے نا, تو شوہر کے سامنے تو کسی قسم کی کوئی پردہ حجاب نہیں ہے, اور ہر طرح کی زینت ہے بھی اسی کے لیے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ باپ ہیں, تو دونوں میں فرق ہے نا رشتے میں, تو جتنی زینت آپ شوہر کے سامنے ظاہر کر رہے ہیں اس طرح کی زینت باپ کے سامنے نہیں ظاہر کریں گے. ایک تو باپ کا مقام بھی ہے, اور ایک یہ ہے کہ ادب اور احترام کے علاوہ ویسے بھی
حیا کا تقاضا ہے. اس میں آپ یہ نہیں کہ آپ پوری طرح جو ہے پورے بال اور یہ سارا بہت ہی کہ جیسے آپ کہیں ایسا بھی نہیں ہوگا اور بالکل آپ بال پھیلا کے بھی اور اس طرح بھی نہیں ہوگے, مطلب درمیانے ایک معقول انداز میں رہیں گے. اب مثلا ایک لڑکی اگر دلہن بنی ہوئی ہے تو یہ نہیں کہ باپ نہیں دیکھ سکتا, باپ اس کی ساری زینت دیکھ سکتا ہے, اس کو ظاہر ہے کہ باپ کا معاملہ فرق ہے. پھر آگے آتا ہے آبائی بولتن, سسر بھی باپ ہی کی طرح ہے. جیسے شادی کے بعد ایک دلہن رخصت ہو کے جاتی تو سسر اس کی وہ ساری چیزیں اتنی دیکھ سکتا ہے جتنی اس کا اپنا باپ دیکھ سکتا ہے. پھر اس کے ابنائی ہننا, بیٹے ہیں, تو بیٹے تو ظاہر خود جنم دیے ہوتے ہیں, بچپن سے ماں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو ان کے سامنے بھی ماں کھلے طریقے سے آ سکتی ہے. پھر اسی طرح شوہر کے بیٹے ہیں تو وہ بھی اپنے بیٹوں کی طرح ہے, لیکن تھوڑا سا فرق ہوگا, کیونکہ اپنا بیٹا اور شوہر کا بیٹا جو ہے اگرچہ ہے بیٹے, مثلا بازو کہتا ہوتا نا کہ کسی آدمی نے شادی کی, اس کا بیٹا ہوا, ماں مر گئی اس بچے کی, وہ بچہ آپ ہی نے پالا اور ایک آپ کا اپنا بچہ ہے ایک اس کا بچہ ہے, تو اس صورت میں کیا ہے کہ دونوں کا ایک طرح سے معاملہ برابر ہی کا ہوگا. لیکن وہ جو ایک تھوڑا سا رشتے کا فرق ہے نا, تو اس میں وہ پھر ایک غیر مرئی فرق جیسے آپ معاملے میں کرتے ہیں نا, ایسے ہی حجاب میں بھی ہوگا. پھر اسی طرح اخوان ہننا, بھائی ہیں. ایک اور چیز آپ دیکھیے کہ جیسے جیسے لیول نیچے آ رہا نا, ایسے ایسے زینت کا درجہ بھی فرق ہوتا جائے گا. جوان بھائیوں کے سامنے آپ اس طرح نہیں ہوگے جس طرح بعض اوقات باپ کے سامنے ہو سکتے. جوان بھائیوں کے سامنے آپ کا سینہ بھی ڈھکا ہونا چاہیے اور آپ کا لباس ایسا سی تھرو نہیں ہونا چاہیے کہ جس سے آپ کے بازو یا ہاف آستین وغیرہ, کیونکہ بہرحال جوان لڑکے جو ہیں, اور آپ نے دیکھا ہوگا انسیسٹ جو ہے اب جو گھروں کے اندر خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں, تو اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے. تو ان کے سامنے پردے کی تو ضرورت نہیں, لیکن بہت زیادہ زینت بھی درست نہیں. اور بنی اخوان ہننا, پھر وہ انہی جیسے ہیں. اخوات ہننا, بھانجے بتیجے, ان کا درجہ ایک جیسا ہے. اور نساء ہننا, پھر اس کے بعد اپنی عورتیں. اپنی عورتیں سے مراد یہ ہے کہ عورتیں عورتوں کے سامنے اپنی زینت ظاہر کر سکتی ہیں جو اپنے جیسی ہوں, لیکن وہ عورتیں جن کے بارے میں یہ معلوم ہو کہ وہ اچھی عورتیں نہیں ہیں, کیونکہ بہت سے ایسے بزنس جو حرام پر مبنی ہوتے ہیں وہ عورتوں کے ذریعے ہی کرائے جاتے ہیں. جو خواتین پروسٹیٹیوشن میں انوالو ہوتی ہیں ان کے سامنے بھی زینت اسی طرح چھپانی چاہیے جس طرح کسی مرد سے چھپائی جا رہی ہے, کیونکہ بعض اوقات وہ معصوم لڑکیوں کو بہلا پھسلا کر اور ان کے حسن کا تذکرہ کہیں اور کر کے ان کو نقصان دے سکتی ہیں. آپ کا سوال جو ہے چہرے کے پردے کی طرف ہے. بات یہ ہے کہ چہرے کا پردہ انشاءاللہ سورۃ الاحزاب میں آپ پڑھیں گے تو مزید آیات کے ذریعے آپ کو واضح ہوگا. واقعہ افک میں بھی آپ نے پڑھا تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ پردے کی آیات نازل ہونے سے پہلے صفوان مجھے دیکھ چکے تھے تو انہوں نے مجھے پہچان لیا تھا. سورۃ الاحزاب جب نازل ہوئی تو اس میں ازواج مطہرات کو آگے آپ انشاءاللہ پڑھیں گی, اس میں یہ حکم دیا گیا. اب یہ ہے کہ آیات بھی ہیں, احادیث سے بھی پتہ چلتا ہے. امام ابو حنیفہ کے علاوہ باقی جتنے بھی فقہاء ہیں وہ سب چہرے کے پردے کے قائل ہیں, لیکن اختلاف بھی پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اختلاف بہرحال موجود ہے. ان میں سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ جہاں فتنے کا ڈر ہو وہاں عورت چہرہ کھول دے. اگر چہرہ زینت نہیں تو پھر جسم میں اور کیا زینت ہوگی. جسے میں نے بتایا نا, دو طرح کی زینت ہوتی ہے, ایک خلقی زینت ہوتی ہے اور ایک بناوٹی ہوتی ہے. ایک چہرہ اٹ سیلف ہے اور ایک اس کے اوپر میک اپ ہے. اسی لیے جب عورتیں ایک مخصوص عمر کو گزر جاتی ہیں تو ان کے لیے کچھ رخصتیں اور ہو جاتی ہیں. جس عمر میں کوئی عورت نکاح نہیں کر سکتی یا عورت سے کوئی نکاح نہیں کرتا, جب عورتیں ریٹائر ہو جاتی ہیں یا بیٹھ جاتی ہیں, کیونکہ وہاں پر آتا والقواعد من النساء, وہ عورتیں جو بیٹھ گئی, یعنی کہ اب وہ ان کی موومنٹ کم ہو گئی, گھٹنوں میں درد شروع ہو گئی, کو بھاگ دوڑ ختم, سب چال ان کی لڑکھڑانے لگی, اٹریکشن ختم ہو گئی, زینت کا شوق بھی ختم ہو گیا ان کا, اور باقی اعضاء بھی ڈھلک گئے, جوانی ڈھل گئی, بال سفید ہو گئے. اس میں آپ دیکھیے کہ جو چہرے کے پردے کے اختلاف کی بات انشاءاللہ سورۃ الاحزاب آپ پڑھیں گے تو آپ کو مزید اچھی طرح واضح ہو جائے گا. جہاں تک چہرے کے پردے کی بات ہے نا, تو اگر وہ اختلاف کی وجہ سے کوئی رخصت لیتا بھی ہے نا تو میک اپ کی صورت میں تو کسی بھی حال میں جائز نہیں, کیونکہ آپ نے بیوٹیفائی کیا ہوا ہے نا. اب
یہ ہے کہ اگر آپ لپسٹک لگائے ہوئے ہیں یا آپ آنکھوں کا میک اپ کیے ہوئے ہیں یا آپ اس طرح چہرے کے اوپر ایک لبادہ اوڑے ہوئے ہیں یا اس میں پھر آپ زیور ایسا پہنے ہوئے ہیں تو پھر آپ اس کو نمایاں کر رہے ہیں تو وہ تو پھر کلم کلا کیا ہے؟ زینت کو ظاہر کرنا ہے. اسی طرح بال ہے، بال عورت کی زینت ہے اور خمار کا مقصد بھی یہی ہے. خمار ہے ہی سر کا کپڑا. ایک اور چیز جس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ لباس جو ہے وہ ایسا نہ ہو کہ جو بہت ٹائٹ ہو، جیسے پیچھے میں نے کہا نا مردوں کی جیسے جینز وغیرہ. اسی طرح عورت کے لیے بھی ٹائٹ لباس نہیں ہونا چاہیے کہ مثلا قمیص ہے آپ کی تو وہ اتنی ٹائٹ ہو کہ بالکل چپکی ہوئی ہو جسم کے ساتھ، جس سے ہر چیز نمایاں ہو کے نظر آ رہی ہو. اور اسی طرح اگر آپ ٹراؤزر پہنتے ہیں تو وہ بھی ایسا ٹائٹ ہو، کیونکہ بعض اوقات میں نے دیکھا کہ لڑکیاں نماز پڑھ رہی ہوتی ہیں اور ویسے لگتا ہے جیسے ننگے ہی کوئی الٹا ہو گیا ہے. اسی طرح یہ ہے کہ اگر آپ جیسے اسکارف وغیرہ بھی لیتے ہیں، خمار لیتے ہیں، اسکارف لیتے ہیں، تو بعض اوقات اس کی بکل جس کو کہتے ہیں نا وہ اوڑھنی کی طرح نہیں ہوتا، بکل نہیں ہوتی. دور جاہلیت میں عورتوں کے جو میں پڑھ رہی تھی آج کے کس طرح وہ اپنے اوپر سر کا کپڑا کیسے پہنتی تھی، اس میں خصوصی طور پر کہا گیا کہ وہ اپنے پیچھے یہاں جا کر اس کو ٹکا دیتی تھی جو جوڑے کی طرح اوپر آ جاتا تھا. تو مجھے اتنی حیرت تھی کہ آج کل بھی بہت سے لوگ جب اسکارف لیتے ہیں تو یوں کر کے تو خصوصی طور پر یہاں الٹا کر کے اس ایریے پہ ٹک ان کرتے ہیں جس سے وہ پیچھے لہراتا جاتا ہے جہاں چلتے ہیں. یا پھر بعض اوقات اس کے اوپر وہ لگا دیتے ہیں. پن تو خیر لگانی بعض اوقات پڑتی، لیکن پن کے ساتھ کچھ لٹک رہی ہوتی ہیں چیزیں، آرنامنٹس ہوتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ آپ نے زینت کو چھپاؤ، اور اگر آپ زینت والی پن لٹکا کے آپ تو اندر کانٹے کے بجائے باہر کانٹا لٹکا لیا ہے تو پھر بات تو وہی ہو گئی. آپ نے جو جوڑے کی بات کی اس کے بارے میں تو واضح حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورتیں جو لباس پہن کر بھی ننگی رہیں، آپ نے فرمایا صنفان من اہل النار لم ارہما، دو قسم کے لوگ جہنم والے ہیں جن کو میں نے نہیں دیکھا. ان میں سے ایک ہے نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات رؤوسہن کاسنمۃ البخت لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وان ريحها مسیرۃ کذا وکذا. کیا ہے وہ عورتیں جو لباس پہنے ہوئے، کاسیات کسوہ کہتے ہیں لباس کو، کاسیات پہنے ہوئے ہیں، عاریات ننگی ہو رہی ہیں، جو لباس پہن کے بھی ننگی ہو رہی ہیں. اب آپ مجھے بتائیے وہ کون کون سی قسم ہے؟ سی تھرو اور دوسرے ٹائٹ. اب آپ نے اگر اسکارف اوڑا ہوا ہی ہے اور وہ اتنا پتلا ہے کہ اس کے اندر سے آپ کی گردن بھی جھلک رہی ہے اور آپ کے ہر چیز نظر آ رہی ہے، تو یا یہ کہ بال بھی جھلک رہے ہیں اس سے، تو وہ کاسیات و ناریات میں آ جاتا ہے. پھر صرف اتنی نہیں بات، مائلات ممیلات. مائلات مائل ہونے والیاں، کیا مطلب ہے اس کا؟ مائل ہونے والیاں، لڑکوں کے پیچھے جانے والیاں، ان کے پیچھے بھاگ رہی، مائل ہو رہی. مائل ہونا کیا ہوتا ہے؟ کسی کی طرف اٹریکشن ہونا اور پھر اس اٹریکشن کے بعد انکلائن ہو کر اس کے پیچھے چل پڑنا، فالو کرنا، مائلات. اور پھر صرف مائلات نہیں ہے، ممیلات، اپنے سٹائل اور اپنے چیزوں سے مردوں کو مائل کرنے والی ہیں، اٹریکٹ کرنے والی ہیں. اور یہ حدیث بخاری اور مسلم میں ہے. مائلات ممیلات. پانچویں چیز جو اس میں بتائے گی، پہلی کیا ہے؟ کاسیات عاریات مائلات ممیلات. پھر ہے رؤوسہن، ان کے سر ہیں، کاسنمۃ البخت، اونٹنی کی کوہان کی طرح. سر کیسے ہیں؟ اونٹنی کی کوہان کی طرح. اونٹنی کی کوہان کیسے ہوتی ہے؟ اوپر اٹھی بھی ہوتی، یعنی سر کے اوپر ایک اور سر نظر آ رہا ہوتا ہے. اس سے منع کیا گیا ہے کیونکہ جوڑے کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے؟ بالوں کو سمیٹنا. لیکن اگر بالوں کے اندر کچھ اور رکھ کے کچھ اور اس کے اندر شامل کر لیا جائے تو اس میں بھی ایک اور حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے اس عورت پر لعنت فرمائی ہے جو واصلات مستوصلات، جو جوڑ لگاتی ہیں اس میں، یعنی کسی اور چیز کو بیچ میں ڈال کے اس سے اس کو اور بڑا کر لیتی ہیں. یعنی بالوں کے ساتھ بال جوڑنا یا جڑوانا، کسی اور سے کہنا کہ تم میرے لیے کرو. بال جوڑا عام طور پر تو یہ نا کہ بال سمیٹنے کے لیے، لیکن اگر وہ زینت کے اظہار کے طور پر ہو اور اس کو باہر سے اوپر اونچا کر کے پہنا جائے اور پھر اسکارف کو اس کے اوپر ٹک دیا جائے تو یہ حجاب نہیں ہے.
یہ کیا ہے؟ یہ عموماً مردوں کے لیے اٹریکشن کا باعث بنتا ہے. تو مائلات ممیلات رؤوسہن کاسنمۃ البخت. اسی طرح آپ دیکھیے کہ بعض اوقات ہم لوگ گاؤن پہن لیتے ہیں لیکن وہ گاؤن کے بازو سکن ٹائٹ ہوتے ہیں. بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا کہ وہ بازو اس طرح جیسے قمیض پہنی ہوئی ہے. دیکھیے باہر کا کپڑا جو ہے وہ گھر کے کپڑوں سے فرق ہوگا. اگر آپ کی شیپ اس میں نظر آ رہی ہے اور پھر اگر اسکارف بھی آپ نے آدھے بازو تک یا کندھوں تک لیا ہوا ہے، یعنی اسکارف وہاں تک ہونا چاہیے کہ جو آپ کے سینے کو بھی ساتھ ہی ڈھانپ رہا ہو. ایسے نہیں پہنے کہ جو آپ کے بس گردن کے گرد گرد آپ نے اس کو رول کیا ہوا ہو، یہ نہ ہو. اور پھر جلباب کے اندر پلیٹیں نہ ڈالیں، یعنی کہ وہ پلیٹس ڈال کے تو ان کو کمر سے ٹائٹ کر دیا جاتا ہے بعض اوقات. یہ بھی حجاب نہیں ہے. اس سے زینت ظاہر ہوتی ہے، جسم ظاہر ہو رہا ہے. کان کو کھول کے سن رہے ہیں اور میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ دیکھتے ہیں عمل کتنے لوگ کرتے ہیں. کیونکہ صحابیات میں تو حضرت عائشہ نے کہا نا کہ اللہ انصار کی عورتوں پر رحم کرے کہ جب رات کو مردوں نے آ کے عشاء میں بات سنائی تو صبح وہ نکلی نہیں جب تک کہ انہوں نے اپنا اہتمام نہیں کر لیا. اسکارف جو ہے یہ جلباب نہیں ہے. اسکارف ہے، یہ خمار تو ہے لیکن یہ جلباب نہیں ہے. آپ یہ نہیں کر سکتے قمیض شلوار پہنی اور اوپر اسکارف پہن کے باہر نکل کے. قمیض تو آپ کے جسم کو ڈھانک رہی ہے. جلباب وہ بڑی چادر ہے جو آپ کے کپڑوں کو ڈھانپتی ہے. اب ہم نے سہولت کے لیے اس کو تھوڑا کاٹ کے اور اس کو جوڑ کے جلباب، یعنی ہم کس کو کہنے لگ گئے؟ گاؤن کو کہنے لگ گئے. ٹھیک ہے، گاؤن آپ نے چادر کی جگہ پہنا ہے، چادر کا ہے. چادر میں تھوڑی سی انکنوینئنس یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کو سمیٹنا مشکل ہوتا ہے، اس کے ساتھ چلنا مشکل ہوتا ہے. تو ہم نے اس کی ایک تھوڑی ریفائنڈ شکل نکال لی کہ چلیں کھلے کھلے گاؤن پہن لیے جائیں. لیکن اگر گاؤن بھی قمیضیں بن گئے ہیں اور اگر گاؤن بھی اتنے ٹائٹ ہے اور اتنے اٹریکٹیو ہیں کہ چال بھی اس میں ننگی ہو رہی ہے اور جسم بھی سب پتہ چل رہا ہے، تو پھر مقصد بہت ہو گیا. اب آپ دیکھیے کہ ستارے زینت ہیں یا نہیں. صرف مجھے ایک جواب دے دیجیے. ستاروں کی تو آسمان سجایا ہوا. تو اگر اسکارف کے اوپر آپ ستارے لگا کے جا رہے ہیں تو وہ تو اسکارف پھر کیا ہو گیا؟ زینت ہو گیا نا. تو آپ اگر کسی شادی پہ جا رہے ہیں یا کسی پارٹی پہ جا رہے ہیں اور آپ کو ایسی کوئی چیز پہننی ہے تو آپ اسے بیگ میں رکھ کے لے جائیں اور جب وہاں پہنچے تو چینج کر لیں. ٹھیک ہے نا. پلین اور پرنٹڈ میں فرق کس چیز کا ہوتا ہے؟ دونوں میں فرق کس چیز کا ہے؟ پلین اور پرنٹ کا فرق ہے کوئی؟ کس چیز کا فرق ہے؟ حضرت عائشہ کی حدیث سے تو پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے جو کچھ پہنا تھا وہ ایسا لگ رہا تھا جیسے کبے ہوں. تو میں یہ نہیں کہتی کہ صرف بلیک ہی پھر حجاب ہے، لیکن ایسا کوئی کلر کہ جس سے اٹریکشن ہو اور بہت نمایاں ہو رہے ہوں آپ اس کو مارکیٹ میں پہن کے نہ گھومیں. جی اگر گاؤن کھلا ہے اور اوپر سے اسکارف اس طرح کا ہے کہ وہ مل کے دونوں ایک طرح سے جلباب کا کام دے رہے ہیں تو کام چل جائے گا. لیکن اگر گھر کا دوپٹہ لے کے بازار نکل جاتی ہے تو یہ جلباب نہیں ہے، یہ خمار ہے. ٹھیک ہے، دونوں میں فرق ہے. جی ماتھے کا بہت خیال رکھیے کیونکہ ماتھے میں بال ہوتے ہیں نا. تو پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ گھونگھٹ جیسے نکال لیتے تھے نا، تو اوپر سے کچھ اوپر سے ہو گیا کچھ نیچے سے ہو گیا. اگر تھوڑا آنکھوں سے اور نیچے یعنی کہ ناک تک اگر ڈھلک بھی آیا ہے تو اس کی کچھ نہ کچھ رخصت اگر عمر کے ساتھ ہو بھی سکتی ہے. لیکن یہ ہے کہ آدھے بال نظر آ رہے ہوں یا وہ کچھ نکل کے اندر منہ کے اوپر آ رہے ہوں اور پتہ بھی چل رہا ہو اور پھر بھی اس کی طرف توجہ نہ دی جائے تو یہ ٹھیک نہیں. دیکھیے کہ جو نامحرم رشتے دار ہیں نا، ان کے عمر، ان کے مرتبے مقام کے اعتبار سے بھی بہت سی چیزیں فرق ہو جاتی ہیں. اب اگر مثلاً آپ کے سسر کے بھائی آ گئے ہیں مثال کے طور پر اور وہ بیٹھے ہوئے ہیں، گھر میں اور افراد بھی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان کا حال پوچھتے ہیں، آپ ان کو کھانا لا کے دے رہے ہیں، آپ اپنی ساس کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو میں کوئی حصہ تھوڑا بہت لے رہے ہیں، پھر اٹھ کے اپنا کام کرنے لگ جاتے ہیں. یہ تو ایک مختلف صورت ہے. لیکن اگر آپ ہی کے ہم عمر کوئی ایسے رشتے دار آ کر بیٹھ گئے ہیں تو اس صورت میں دونوں میں فرق ہوگا نا، کیونکہ کزن اور بڑی عمر کے مرد میں فرق ہے. ایک حیا کا جو تقاضا ہے وہ چاہے کوئی بڑی عمر کا ہو یا چھوٹی عمر کا، اس میں ہر لحاظ سے اسے ملحوظ خاطر رکھنا ہوگا. اگر آپ نے مثلا دوپٹہ ایسا اوڑا ہوا ہے جو باریک ہے تو آپ اسے چینج کر لیں. اگر ایسا اوڑا ہوا ہے کہ جو چھوٹا ہے بہت کہ آپ کی
کمر نظر آ رہی ہے، آپ کا سینہ بھی اس سے جھلک رہا ہے، بازو بھی آپ کے کھل کے آدھے آدھے ننگے ہو رہے ہیں، تو دوپٹہ تبدیل کر لیں. لیکن اگر ایسا دوپٹہ ہے کہ جو آلریڈی بڑا ہے، جس میں نماز بھی آپ پڑھ لیتے ہیں اور وہ پہنا ہوا ہے، تو اس کے اوپر گاؤن گھر میں پہننے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی بڑی چادر اور جو آپ گھر کے باہر پہنتے ہیں وہ پہننے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی گھر کے اندر جو اگر ایسے رشتے دار آتے ہیں جو نامحرم ہیں اور گھر کے معقول کپڑے ہیں، تو اوپر ایسا دوپٹہ لے لیجئے کہ جس سے آپ کا سینہ، آپ کے بال، آپ کے کان، آپ کے زیور، آپ کی پیٹھ، آپ کا یہ سارا حصہ جو ہے. اور اگر خدا نخواستہ آپ نے ایسی لون کے کپڑے پہنے کہ شلوار ڈھلک رہی ہے، تو پھر آپ کو ایسی چادر پہننی ہوگی کہ جس سے آپ کی پنڈلیاں وغیرہ کوئی چیز ایسی نظر نہ آئے. تو اس صورت میں یہ ہے کہ آپ ان کے سامنے وہ بہت اس طرح تو نہیں ہوگے جس سے آپ بازار میں جا رہے ہیں. اگر آپ کو کھانا کھانا پڑتا ہے، مثلا میری جب شادی ہوئی تو میں جیسے ایک ہی ٹیبل پر یہ ایک ہی دسترخوان پہ کھانا کھا رہے ہیں، تو میں بیٹھتی اس طرف کو بیٹھتی تھی کہ جس میں مردوں کا رخ ادھر کو ہو، تاکہ اگر میں کھاؤں تو وہ مجھے سامنے سے نہ دیکھیں. پھر میں کیا کرتی تھی کہ ادھر سے کھینچ لیتی تھی. میں جو کچن میں کام کر رہی ہوتی تھی اور اگر میرے دیور وغیرہ کو اندر آتے تھے تو میں اپنا کام کرتی رہتی تھی، میں دوپٹہ اس طرف سے ادھر کو کر لیتی تھی، جس طرح کہ نا کہ دوپٹہ کھینچ کے اپنا گھونگھٹ آگے کر لیتی. بعض لڑکیوں کے بارے میں میں نے سنا ہے کہ وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے کمروں میں جا کے دروازے بند کر کے بیٹھ جاتی ہیں اور کہتی ہیں جی ہم تو حجاب کر رہے ہیں. آپ گھر کے اندر ہیں، اور گھر کے اندر اور گھر کے باہر میں فرق ہے. ہاں اگر گھر کے اندر کوئی ایسے نامحرم لوگ آ گئے ہیں کہ جیسے کوئی ایسی پارٹی ہے یا کچھ ایسی چیز ہے کہ جس میں آپ کو بہت کام کرنا پڑ رہا ہے اور بالکل منظر ایسی ہے جیسے بازار کا منظر ہے، تو اس صورت میں آپ پہن لیجیے گا. لیکن اگر رشتے دار ہیں، دو چار لوگ آئے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں اور آپ کو کھانا لانا ہے، کھانا پکانا ہے، برتن اٹھانے ہیں، آپ سارے کام کر سکتے ہیں آرام سے. بس میک شور کہ بازو ننگے نہ ہو، میک شور کہ گلا ننگا نہ ہو، کان ننگے نہ ہو، پورے ایسے بے حجاب ہو کے بیٹھ کے ہنسنا نہ شروع کر دیں. آپ اپنی اوپر سے گھونگھٹ آگے کریں، ادھر سے کر لیں اور باحیا انداز میں اپنا کام کاج جاری رکھیں. پراندہ پہن سکتے ہیں لیکن جلباب کے باہر نہیں نکالیں اس کو، کہ بال تو آپ نے چھپا لی اور پراندہ آپ کے اوپر لٹک رہا ہے. دیکھیے ایک میرا سوال ہے آپ لوگوں سے، اگر نہ ہم کو میک اپ چھپانا ہے، نہ ہم کو بال چھپانے ہیں، نہ ہم کو زینت والا لباس چھپانا ہے، اور نہ ہی ہمیں باقی جن چیزوں کو اللہ نے چھپانے کے لیے کہا ہے یہ نہیں چھپانا، تو پھر چھپانا کیا ہے؟ پھر یہ احکامات پہ عمل کیا کرنا ہے؟ یعنی اگر آپ کو سب کے سامنے ایک ہی طرح جانا ہے تو پھر یہ اس حکم کا کیا ہوگا؟ بعض لوگ کہتے ہیں قرآن میں کہیں نہیں پردے کا حکم لکھا ہوا، تو یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ اور پھر چھوٹی چھوٹی باتیں پوچھتے ہیں کہ اچھا لپسٹک لگا سکتے ہیں ہم نان محرم کے سامنے، یہ کر سکتے ہیں، وہ کر سکتے ہیں، بھی کیسے کر سکتے ہیں؟ اور ایک افسوسناک صورتحال جو ہے وہ شادیوں کے مواقع جس میں ساری حدیں توڑ دی جاتی ہیں. میں سوچتی ہوں بعض اوقات کہ شادیاں کامیاب کیوں نہیں ہو رہی. اس میں ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم ڈے 1 سے اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں. جب ہم اللہ کے غضب کو دعوت دیتے ہیں اس حکم پہ عمل نہ کر کے جو اللہ نے ہم پہ فرض کے درجے میں رکھا ہے. بعض کہتے ہیں نا اچھا حجاب فرض ہے، پوچھتے ہیں نا آپ سے فرض ہے یا سنت ہے یا نفل ہے، تو بھئی اس کی صورت میں آیا جس کو اللہ نے فرض کیا ہے. تو زینت کا چھپانا فرض ہے. اور اگر آپ شادی تو زندگی میں ایک ہی بار ہوتی ہے اور آج کا دن دوبارہ نہیں آئے گا، اور اس میں آپ اپنے اندر کی چھپی ہوئی ساری خواہشات کو پورا کر کے اور خوب خوب نمائش کر رہے ہیں اور اللہ کی حدود کو پامال کر رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں آپ پر؟ اور بعض اوقات لوگ قرآن پڑھ کے بھی یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر جب شادی میں شریک ہوتے ہیں تو اس میں بھی ساری حدیں توڑ دیتے ہیں. اب اس میں یہ ہے کہ بعض اوقات لڑکیاں تو بہت چاہتی ہیں، لیکن جو سسرال والے ہیں یا ایون اپنے رشتے دار ہیں، کیونکہ سب نے تو قرآن نہیں پڑھا، سب نے تو سورۃ نور نہیں پڑھی، چاہیے تو یہ کہ سب کو پڑھا دی جائے تاکہ کم از کم پتہ تو چلے. لیکن کوئی کسی مجبوری کا نام لیتا ہے، کوئی کسی کا لیتا ہے، تو اس میں پھر مشکل ہو جاتی. آگے جا کر آپ دیکھیے کہ جب آپ عمل وہ کر رہے ہیں جو اللہ کی ناپسند کا ہے، تو پھر اللہ آپ سے راضی کیسے ہوگا؟ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. ہماری خوشی کیا اللہ کی نافرمانی میں ہے؟ ہم اپنی خوشی کے لیے یہ سب کر رہے ہوتے ہیں نا، کہ خوشی کا دن ہے، خوشی منا رہے ہیں، کس کو ناراض کر کے. عام دنوں میں ہم خوشی کے موقع پر ہر اس کو ساتھ شریک کرنا چاہتے ہیں جس سے ہمیں محبت ہو. ہم کیسے اللہ کی محبت کے دعوے کرتے ہیں کہ اپنی خوشی کے دن اس کو ناراض کرتے ہیں؟ کوئی تک نہیں بنتی.
میں تو یہ چاہوں گی کہ آپ ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کو کم از کم ان آیتوں کا ترجمہ پڑھاتے رہیں. اپنی امی کے ساتھ، رشتہ داروں کے بہنوں کے ساتھ ایٹ لیسٹ شیئر تو کریں. جب آپ شیئر کریں گے تو انشاءاللہ اویئرنس ہوگی. اگر ہم یہ کہنا یہ میرا حکم ہے تو وہ اوفینڈ ہوگا، لیکن میرے اور دوسرے کے درمیان کامن کیا ہستی ہے؟ اللہ کی ہستی. یہ نہ کہیں کہ میں آپ سے کہہ رہی ہوں، اگر یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہا ہے، اپنے اوپر لے کے بات کریں اور دعا مانگ کے اور بہت ہمدردی اور خیرخواہی کے ساتھ، نہ کہ کسی کے عیب کو اچھالتے ہوئے. ایک اور چیز جس کی طرف توجہ دلاؤں گی کہ ہمارے یہاں بعض لڑکیاں ویسے تو بہت اچھی طرح کور کر لیتی ہیں، لیکن ان کے ٹخنے ننگے ہوتے ہیں. یعنی خاص طور پہ لان کی شلواریں پہن کر اکثریت کو میں نے دیکھا ہے نماز میں بھی ٹخنے ننگے ہیں اور بازار میں بھی ننگے ہیں. تو خصوصی طور پر اس کا خیال کرنا ہے. اسی طرح گاؤنز کے جب آگے بٹن نہیں لگے ہوتے نا، تب کیا ہوتا ہے، گاؤن اس طرح کا ہوتا ہے کہ جب آپ ہاتھ کھڑا کرتے ہیں تو یہاں تک بازو ننگا ہو رہا ہے، یوں بھی کر رہے ہوتے تو پیچھے سب ننگا ہو رہا ہے. یہ حصہ نہیں کھول سکتے آپ. زیادہ سے زیادہ آپ کف کھول سکتے ہیں، لیکن کف ہتھیلی کو کہتے ہیں، بازو نہیں کھول سکتے. بہت سے لوگ اچھے بھلے منہ بھی کور کیے ہوئے ہوتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا پہنے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن بازو ننگے ہو رہے ہوتے ہیں. تو بی کیئرفل، ان سارے راستوں کو بند کریں، بازو کو بھی ٹخنوں کو بھی. جلباب اوپر سے نیچے تک ایک کپڑا نہیں پہن رہے تو ایٹ لیسٹ سکارف ایسا تو ہو کہ جو جلباب کا کچھ تقاضا پورا کر رہا ہو. اچھا ایسا ہے کہ جو اس سے پہلے سورۃ النور میں نے پڑھائی تھی تو اس کا یہ کیسٹس اویلیبل ہیں. آپ کہہ رہے تھے نا کہ اوروں کو ہم کس طرح بتائیں، تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ خود نہیں بتایا جا سکتا، لیکن ہم ان کو شادی پر ایٹ لیسٹ میں چاہوں گی کہ شادی کے گفٹ کے طور پر آپ لوگوں کو یہ دینا شروع کریں. اس سے کیا ہوگا کہ اگر آپ اس شادی میں شریک اور یہ سب کچھ دیکھ بھی رہے ہیں جو ہو رہا ہے اور آپ نہیں اسے روک پا رہے، تو ایٹ لیسٹ آپ ایسا گفٹ دیں کہ جس سے آپ کی ذمہ داری پوری ہو جائے. جی اسپیشلی سورت کے پڑھانے کی وجہ سے اس کو تحفے کے طور پر رکھا گیا. بہت ضروری نہیں کہ ہم خود سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں. چلیے ٹائم مکمل ہو گیا. اگر کوئی اور مزید سوال ہوں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ کہیں آپ سمجھے کہ کوئی بات کلیئر نہیں ہوئی یا کوئی اور. ویسے تو یہ ہے کہ حکم جاننے کے بعد دل سے پوچھیے دل کیا کہتا ہے. استفت قلبک ولو افتوک. ایک ہوتا ہے ظاہر ہونا اور ایک ہوتا ہے ظاہر کرنا. دیکھیے کہ جتنے بھی سوال آپ سے آئیں گے نا آپ کے ذہن میں، تو کرائیٹیریا کیا رکھے، ظاہر ہونا اور ظاہر کرنا. مثلا آپ نے پونی بنائی ہے یا بال اس طرح لپیٹ لیے ہیں تو وہ ظاہر بھی تھوڑے بہت ہو جائیں گے، اور ایک ہے کہ آپ نے خود نمایاں کیا تو وہ ظاہر کرنے میں آ جائے گا. تو کچھ چیزیں ہیں جو ظاہر ہو جاتی ہیں اور کچھ ہوتی ہیں جو کی جاتی ہیں. آپ اپنے سے پوچھیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.